الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء میسور کے اس یوٹیوب چینل پر آپ آج اس کا دوسرا پروگرام آن لائن سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی تمام معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج ہمارا عنوان ہے تراویح کی اہمیت پر۔ آج کا ہمارا عنوان تراویح کی اہمیت پر ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی قریب ہمیں رمضان میں داخل فرما رہے ہیں۔ عین ممکن ہے انشاءاللہ کل ہم رمضان مبارک میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کرے اللہ تبارک تعالی ہمیں رمضان کی ہر ایک ساعت کو کامیاب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالی جن کو آنکھیں دیا ہے، ایسی آنکھیں تو وہ دیکھ رہے ہیں رمضان کی برکتوں کو، ساعتوں کو، اس کے انوار و برکات کو۔ اللہ تبارک تعالی نے جن کو لذتوں سے آشنا کیا ہے رمضان کی، وہ لذتوں کو سمجھتے ہیں کہ رمضان کے دن میں کیا لذتیں ہیں، رمضان کی راتوں میں کیا لذتیں ہیں، رمضان کے اجیالوں میں کیا لذتیں ہیں، رمضان کی اندھیروں میں کیا لذتیں ہیں۔ چنانچہ اللہ والے تڑپتے ہیں، اور یقیناً تڑپنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو اللہ کا بندہ ایمان و احتساب کے ساتھ اس کو گزار دے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالی اسے متقی بنا دیتے ہیں۔ جو آدمی رمضان المبارک کی قدر کرے، رمضان المبارک کے بتائے گئے شیڈول پر عمل کرے، دن کا روزہ رکھے، رات کی تراویح پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی اسے تقوی کا اور مغفرت کا انعام عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی غرض سے رکھیں گے، ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا، جو لوگ ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نفل تراویح پڑھیں گے، ان کے لیے بھی اللہ تبارک تعالی وعدہ فرماتے ہیں کہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے، ان کے بھی سارے پچھلے گناہ اللہ تعالی معاف کر دیے جائیں گے۔ بزرگ و عزیز دوستو، گناہوں کا معاف ہونا یہ سننا آسان لگتا ہے، پڑھنا آسان لگتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کالے کرتوتوں سے گناہوں کے جو پہاڑ اپنے سر پر ہم نے لیے ہیں، اپنے دل کو ہم نے گندا کیا ہے، اور یہ گناہ کیا ہوا بدن، یہ گناہ کو لیا ہوا دل اور گناہ سے کالا دل ہرگز جنت میں جانے کا قابل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر موقع دیا ہے کہ اس قسم کی عبادتیں کر کے اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ، روحانی غسل کرو، رحمتوں والا عشرہ تمہیں مل رہا ہے، مغفرتوں والا عشرہ تمہیں مل رہا ہے، برکتوں والا عشرہ تمہیں مل رہا ہے، اس کی قدر کرو۔ اللہ تبارک تعالی رمضان کی ایک ایک ساعت کے اندر عجیب و غریب برکتوں کو رکھا ہے، نورانیت کو رکھا ہے۔
عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایام، ہم لوگوں کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کی دو عظیم عبادتیں ہیں، ایک دن کا روزہ ہے اور دوسرے رات کی تراویح ہے۔ رمضان کے روزے سے متعلق ہمارے اندر بہت شعور موجود ہے، اکثر و بیشتر کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا بچے، سب کے سب اس پر عمل کرتے الحمدللہ نظر آتے ہیں۔ لیکن یوں سمجھیے کہ روزے داروں کی شرح، روزے داروں کی فیصد، روزے داروں کا اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 80% مسلمان روزہ رکھتا ہے، 80% مسلمان روزہ رکھتا ہے۔ یہ ایک عبادت ہے، عظیم عبادت، یہ تو فرض ہے۔ لیکن وہیں اگر تراویح کا پرسنٹیج نکالا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو رمضان المبارک کی فجر کا عالم مسجدوں کا ہوتا ہے، تراویح کے صفوں میں وہ مسجدوں کا عالم صفوں کا نہیں ہوتا۔ اس بات کی گواہی آپ بھی دیں گے، اس کا مشاہدہ آپ کو بھی ہوا ہوگا۔ لہٰذا یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ پتہ چلا کہ روزے کی اہمیت کا تو ہمیں علم ہے، لیکن تراویح کو ہم نے بہت ہی معمولی چیز سمجھ رکھا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ بالکل معمولی سی چیز ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پڑھو نہ پڑھو دو بھی ایک ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سنت ہی ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ اصل میں ان کی غفلت کا نتیجہ ہے، ان کی لا علمی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے قیام یعنی تراویح کو سنت فرمایا۔ یہ سنت بھی سنت مؤکدہ ہے، یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کوئی تراویح کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے تو وہ آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ تو جہاں ہم رمضان المبارک کی برکتوں کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ مغفرت والے عشرے میں چل رہے ہیں، رحمت والے عشرے میں چل رہے ہیں اور برکتوں کے ساعتوں میں ہم چل رہے ہیں، وہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہم کتنے گناہ کو حاصل کر رہے ہیں، کیسے کیسے گناہ ہمارے سے ہو رہے ہیں۔ ایک وہ گناہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، گناہ والا عمل کرتا ہے۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں اللہ کے حکم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ غور فرمائیں کہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو تراویح کو پڑھا کرتے ہیں پابندی کے ساتھ۔ جس طریقے سے میں نے کہا کہ اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو بہت ہی کم لوگ ایسے ملیں گے جو پورا مہینہ تراویح کو پڑھا کرتے ہیں۔ یہ غفلت کیوں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تراویح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تراویح سنت ہے، یہ سنت کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں اور ہمارے میں یہی فرق ہے کہ حضرات صحابہ سنت کو سنت سمجھ کر کے کیا کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سے معمولی سنت کو بھی لڑ کر بڑھ چڑھ کر کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنت کو سنت سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ سنت کو سنت سمجھ کر کے کیا کرتے تھے، ہم سنت کو سنت سمجھ کر کے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ان کی کامیابی کا یہی راز ہے اور آج ہماری ناکامی کا یہی راز ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، تراویح کسی حال میں بغیر کسی شرعی عذر کے ہمیں معاف نہیں ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اگر کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے قیام یعنی تراویح کو سنت فرمایا۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو پڑھا، حضرات صحابہ نے تراویح کو پڑھا۔ حالانکہ روایتوں میں آتا ہے حضرات صحابہ کا شوق تراویح کا اتنا بڑا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھے، 3 دن کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہے، تو چوتھے دن جب حضرات صحابہ یعنی چوتھی مرتبہ حضرات صحابہ آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے شوق کو دیکھ کر مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نماز واجب یا فرض نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا
حضرات صحابہ کا یہ شوق، لیکن حضرات صحابہ نے اس عمل کو ترک نہیں کیا، کبھی چھوڑا نہیں۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جاری فرما دیا۔ الگ الگ صحابہ پڑھا کرتے تھے، الگ الگ جماعتیں بنا کر، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جو ہے بالکل یکجا جماعت کر کے اس کو جو ہے جاری فرما دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمل برابر جاری و ساری ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، تراویح اتنی عظیم چیز ہے، اس کو چھوڑا نہیں جاتا، ایسی پیاری چیز ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ 20 رکعات ہمارے لیے بوجھ معلوم ہوتے ہیں، 40 سجدے ہمارے لیے بوجھ معلوم ہوتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے بزرگوں میں ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے مزے کی بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ تراویح بڑی عجیب چیز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو روزانہ عام دنوں کے مقابلے میں اپنے سے زیادہ قرب کے مقامات عطا فرمائے۔ اس لیے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں جن میں 40 سجدے کیے جاتے ہیں، اور ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اس سے زیادہ اعلیٰ مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اپنی معزز پیشانی زمین پر پٹکتا ہے اور رگڑتا ہے اپنی ناک کو، اور پھر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے طرف سے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، جو قرب ایک اعلیٰ مقام ہے۔ یہی مقام قرب نبی کریم علیہ السلام کو معراج کے موقع پر عطا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر یہی قرب لے کر کے آئے تھے۔ جب معراج کے موقع پر آپ کو اتنا اونچا مقام بخشا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر کے جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امت کے لیے سجدے لے کر کے جاؤ، ان میں سے ہر سجدہ مومن کے معراج ہے۔ یعنی جتنا آدمی اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو رگڑتا ہے، اتنا اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس بلند اور بالا مقام پاتا ہے۔ ہر سجدہ مومن کے معراج ہے، جھکتے جاؤ اللہ تعالیٰ کی بلندیوں پر چڑھتے جاؤ۔ یعنی جس وقت کوئی مومن بندہ اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دے گا تو اس کو معراج حاصل ہو جائے گا، لہٰذا یہ سجدہ مقام قرب ہے۔ سورۃ العلق میں اللہ تبارک تعالیٰ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں وَاسْجُدْ، کیا مطلب؟ سجدہ کرو، اور پھر کیا فرماتے ہیں بعد میں؟ وَاقْتَرِب، اور قریب ہو جاؤ۔ یعنی سجدہ کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ قریب ہو جاتے ہیں، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، جو اللہ کا بندہ رمضان المبارک جیسے مہینے میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیکی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، ہر نیکی کا مقام بڑھا دیتے ہیں، فرض کا مقام بڑھ گیا، نفل فرض کے برابر ہو گئی، فرض کا مقام بڑھ گیا، نفل کا مقام بڑھ گیا، چھوٹے چھوٹے عمل کا مقام بڑھ گیا۔ ایسے قیمتی اور نیکیوں والے موسم کے اندر جو بندہ دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزہ رکھ کر اور مشقتیں برداشت کر کے پھر رات میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے اور اس کے اندر سجدے 40 سجدوں میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، میرے دوستو بزرگوں، ذرا آپ بتاؤ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مقام قرب عطا نہیں فرمائیں گے؟ 30 دن آدمی بغیر ناغہ کرے کہ 30 دن مسلمان بندہ، روزہ دار بندہ روزانہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے 40 سجدے کرے، رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح میں قرآن پڑھے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کتنا راضی ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھے، قرآن سنے، اللہ تبارک تعالیٰ کتنا اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اور ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزہ رکھے گا، رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کا پاک کلام مجید پڑھے گا، روزہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما۔ وہیں قرآن کہے گا میں نے اس کو رات میں سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، خداوندہ
آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، یعنی اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی، اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، اس حدیث کے اندر ہمیں کتنی بڑی تسلی ملتی ہے۔ ہم گنہگار ہیں، سراپا گنہگار ہیں، اور دن اور پورے سال ہم نے گناہ کیے ہیں۔ پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا شاید جس میں ہم نے گناہ نہ کیا ہو۔ ایسے ہی گندے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان لاتے ہیں کہ میرے دیے ہوئے دن کے نظام کو قبول کر لو، میرے دیے ہوئے رات کے تراویح کے نظام کو قبول کر لو، اور میں تمہیں متقی بنا دوں گا، میں تمہیں رحمت کا پروانہ دوں گا، مغفرت کا پروانہ دوں گا، تقوی کا پروانہ دوں گا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ دن کا روزہ اور رات کی تراویح اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اپنے بندے کی، یعنی اپنا روزہ رکھنے والے روزہ دار کی روزہ سفارش کرے، تراویح پڑھنے والا، تراویح میں قرآن پڑھنے والا اس کا قرآن اس کی سفارش کرے، تو میرے دوستو اور کیا ہمیں چاہیے؟ تو یہ رمضان ہمیں کامیاب کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں کامیاب بنانے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی ہر ایک لمحے کی ہم قدر و قیمت کو پہچانیں۔ بالخصوص ہم یہ گزارش کرتے ہیں، کوئی نوجوان، کوئی مرد، کوئی عورت تراویح سے غفلت کا شکار نہ ہو۔ ہم یہی دیکھتے ہیں عام دنوں میں بھی کہ جہاں مساجد کے اندر تراویح چلتی ہے، تراویح کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، بہت سارے نوجوان، بہت سارے مسلمان تراویح سے غفلت کا شکار، کوئی دکان میں بیٹھے ہوئے، کوئی مکان میں بیٹھے ہوئے، کوئی بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں۔ لیکن اس بار کا رمضان تو نہ دکان میں بیٹھنے کا رمضان ہے، نہ بازاروں میں گھومنے پھرنے کا رمضان ہے۔ ہم ایک طرح سے مجبور ہیں، اور یہ مجبوری بھی کتنی پیاری ہے، محصور ہیں، اور یہ محصور ہونا بھی کتنا پیارا ہے کہ ہم عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر لیں۔ لہٰذا آج ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، تراویح کی اہمیت کو پہچانیے، تراویح کی جو ہے برکتوں کو پہچانیے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ خوب بہتر جانتے ہیں، ان کی مصلحت کو کون جانتا ہے کہ یہ آنے والا رمضان ہم مسجدوں سے دور رہ کر کے گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے، بہت جلد اس کی مسجدوں کے دروازے دوبارہ اپنے مسجدوں کے عاشقوں کو کھول دے، جن کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ ہم دعائیں کریں کہ ایک عشرہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم یوں دعا کریں کہ یا اللہ آئندہ عشرے میں ہمارے لیے مساجد کے دروازے کھول دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اگر فیصلے فرما دیں، اور یہ جو وبائی مرض پھیل کر ہمیں مسجد سے دور کر چکا ہے، رشتہ داروں سے دور کر چکا ہے، اپنوں سے دور کر چکا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس وبائی مرض کو ختم کر دے، تو پھر انشاءاللہ حالات معمول پر آ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ فرصت کے اوقات، یہ فرصت کے لمحات، اس کو کامیاب بنانا یہ ہمارے اوپر ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ ایسے موقع پر آ رہا ہے کہ ہم بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ کر اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں۔ لہٰذا گزارش ہے کہ تمام کے تمام آج ہی سے یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ پہلی تراویح سے لے کر آخری تراویح تک ہماری ایک رکعت بھی جو ہے چھوٹے گی نہیں۔ اب تو موقع اور زیادہ ہے، جن حضرات کی نظر میں حافظ قرآن ہیں، یا جن کے گھر میں حافظ قرآن ہیں، وہ تو خوش نصیب ہیں، وہ آرام سے اپنے گھر کے اندر قرآن مکمل کر سکتے ہیں۔ اور جو حافظ قرآن نہیں ہیں، یا جن کو حافظ قرآن دستیاب نہیں ہیں، وہ بھی اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ تراویح کو پڑھ سکتے ہیں۔ مسائل آپ پوچھ لیں علماء سے، پوچھ کر انشاءاللہ آپ اپنی تراویح کو ادا کر سکتے ہیں، اور آپ ہی میں سے کوئی کھڑے ہو کر علم ترا سے امامت بھی کر سکتا ہے، یا نہیں تو پھر بدرجہ مجبوری اپنی تراویح جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، ہمارے سے تراویح والا عمل، تراویح جیسی عظیم الشان عبادت چھوٹنے نہ پائے، یہی ہم آپ سے اس جمعیت علماء کی جانب سے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم یہ اللہ کا دیا ہوا شیڈول، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام رمضان المبارک کا، اس پر ہم عمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائیں گے۔ یاد رکھیں،
ہر عمل کو یوں کرنا چاہیے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری عمل ہو، اس عمل کے اندر جان پڑ جاتی ہے۔ نماز یوں پڑھو کہ شاید آئندہ نماز مجھے میسر ہوگی کہ نہیں، نماز میں جان پڑ جائے گی۔ آپ ذرا محاسبہ کریں اور اپنے ان لوگوں کو سوچیں جو گزشتہ رمضان میں زندگی گزار رہے تھے، زندہ تھے، آج وہ قبروں کے حوالے ہو گئے۔ وہ چاہیں بھی تو ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے اندر داخل کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے اندر داخل فرما دے تو ہم اور آپ ان کی زندگی سوچ کر ذرا جو ہے فیصلہ کریں۔ آنے والا رمضان پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہر رمضان کو چاہیے کہ ہم اپنا آخری رمضان سمجھ کر کے گزاریں، انشاءاللہ عمل میں جان پیدا ہو جائے گی۔ یہ کوشش کریں، فرصت کے اوقات اللہ نے دیے ہیں، اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کے تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا ایک نظام بنائیں کہ جن جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہو، ہر آدمی، ہر عورت، ہر بچہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک کا دور ختم ہوتا چلا جائے۔ انشاءاللہ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں بھی آئے گی، گھر اور محلے میں بھی آئے گی۔ انشاءاللہ بہت اس کا فائدہ آپ محسوس کریں گے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کا مہینہ ہے۔ جیسے تراویح مستقل سنت ہے، تراویح کے اندر قرآن کا ختم کرنا ایک مرتبہ، یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ اللہ والے خود نبی کریم علیہ السلام کا رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت میں زیادتی کرنا، یعنی زیادہ تلاوت کرنا ثابت ہے، اور اس کے بعد حضرات صحابہ کا جو شوق تھا قرآن کی تلاوت کا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ ائمہ دین مجتہدین کھڑے ہو کر رات میں رمضان میں 61 مرتبہ 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کی ہمیں روایتیں ملتی ہیں حضرات ائمہ دین مجتہدین کی۔ بالخصوص ہمارے اور آپ کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ رمضان کے اندر 61 قرآن مجید آپ ختم فرمایا کرتے تھے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ جن کو اللہ نے اس کی لذت سے آشنائی عطا فرمائی ہے وہ لذتوں کو خوب جانتے ہیں، اور جس چیز کے اندر آدمی کو لذت ہو پھر وہ آدمی وقت کا پابند نہیں ہوا کرتا، نہ اسے رات کا پتہ چلتا ہے نہ اسے دن کا پتہ چلتا ہے۔ آج فیصلہ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر جو گھنٹے گھنٹے موبائل پکڑ کر کے بیٹھتے ہیں، صبح بیٹھے ہیں تو دوپہر کیسے گزری ان کو نہیں معلوم۔ موبائل کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر اس جھوٹی لذت نے ہمیں جو ہے وقت کے اندر وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں دیا، اور وقت کیسے گزر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ کیا قرآن کی لذت والوں کو نہیں معلوم ہوگی؟ تو آج آرام سے پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ جب آدمی آدھا دن تک بیٹھ کر موبائل گھور رہا ہے تو پھر اللہ والوں کا قرآن پڑھنے میں جو مزہ ملتا ہے وہ کیوں نہ رات کھڑے ہو کر ایک قرآن ختم کرتے، وہ کیوں نہ دن میں قرآن ختم کر لیں۔ یہ ممکن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ان کی جو ہے اوقات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ برکتیں رکھ دیتے ہیں، تو پھر یہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آنے والے ہمارے رمضان کو کامیاب فرمائے، اس کے روزے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تراویح کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔